اور میں آپ کو اگر اپنی کہانی سناؤں، میرا اتنا لمبا سفر رہا، بڑا سب ہوا یہ کہ جب 2018 کا الیکشن آیا تو میرے وہاں پہ مرڈر کی ایشوز ہے، ایجاز الحق وغیرہ نے میرے پاس یاد آپ 200 اچھا وہ قاتلانہ حملہ بھی ہوا تھا، قاتلانہ حملہ ہوا 2017 میں، 2017 میں ہوا کہ اس میں آپ کے ساتھی کیا ہوا؟ امتیاز حیدر شہید. اچھا، اور بڑا صاحب وہ ڈے لائٹ اکرنس تھا، پلانڈ اکرنس تھا، اور وہ کروایا ایجاز الحق اور ان کے سارے ٹولے نے. وہ سمجھتے تھے کہ یار ہمارے پاس پیسہ بھی ہے، ہمارے پاس ارب پتی لوگ ہیں، تو یہ اس کی کیا حیثیت ہے یہ ہماری اتھارٹی کو چیلنج کرے. اور میں جو بات کہہ رہا ہوں اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہہ رہا ہوں. آپ مجھے کسی فورم پہ اور بڑائی صاحب اگر آپ کسی فورم پہ ایجاز الحق کو آپ کے فورم پہ آ جائے، کسی فورم پہ آ جائے، اس بات پہ بھی بلائیے گا اور الیکشن کے فورم پہ بھی بلائیے گا. قاتلانہ حملے والے پہ بھی دونوں پہ چیلنج ہے. آپ کے الزامات ہیں دونوں چیلنج کر. وہ ہو گیا. ہونے کے بعد خیر ہر ممکن کوشش کی. زرداری صاحب کے بڑے آئیڈیل ریلیشنز تھے، میں تو پارٹی کی کور کمیٹی کا حصہ تھا، میں تو پارٹی کا زرداری صاحب کو ریکویسٹ کی، بلاول صاحب کو ریکویسٹ کی، پارٹی کی ہائیسٹ لیول کی جتنی میری قیادت تھی سب کو کہا کہ مجھے انصاف لے دیں، مجھے انصاف لے دیں. دن دہاڑے قتل ہوا ہے، اور وہ امتیاز شہید کو تو مارنے نہیں آئے تھے، مارنے شوکت بسرا کو آئے تھے، لیکن بچانے والی ذات جو ہے نا وہ اللہ کی ہے. اور ہمارا ایمان ہے جو رات قبر میں باہر نہیں ہو سکتی. باقاعدہ فائرنگ ہوئی. ہوا یہ کہ ایک ایشو بنا ہوا تھا شہر میں، وہ جھوٹے پرچے کروا رہے تھے. ہمارا ایک دوست تھا وہ چائے کا بزنس کرتا تھا، اور وہ میرا سپورٹر بھی نہیں تھا، سپورٹر بھی وہ ساری عمر ان کا تھا اور ان کو ووٹ دیتا تھا. خیر ہم گزرے، انہوں نے پلان کر لیا، پلان کیا تو فائرنگ ہو گئی. فائرنگ کے نتیجے میں اس کی ڈیتھ ہو گئی. مجھے شدید چوٹیں آئیں. اللہ تعالیٰ نے مجھے زندگی دی، بڑا ٹارچر بھی ہوا. مجھے کراچی لے جایا گیا اور میں آغا خان میں ایڈمٹ رہا. اللہ تعالیٰ نے دوسری زندگی دی. اس کے بعد میں ہائی کورٹ ہوں، عدالتیں ہوں، اپنی پارٹی کی قیادت ہو. اب زرداری صاحب کیا مجھے انصاف نہیں لے کے دے سکتے تھے؟ آپ زرداری صاحب سے مل کے زرداری صاحب بلاول صاحب کو میں نے بچے ملوائے، اس محروم شہید امتیاز حیدر کے بچوں کو لے کر گیا. میں نے کہا مجھے صرف انصاف دلوا دیں. یہ امتیاز آپ کے ساتھی تھے؟ میرے ساتھ وہ چھوٹا بھائی تھا. ویسے تو جیسے وہ آپ کے ساتھ ایز اے اسٹاف افسر کام کرتا ہے، بٹ وہ کبھی میرا ہی واز جسٹ لائک مائی ینگر بردر. ٹھیک ہے. وہ میرے لیے اب دیکھیں نا وہ ایسا جان نثار تھا، اور اتنا بڑا جنازہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نصیب کیا کہ شاید پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ تھا. خیر وہ ہو گیا، وہ انصاف نہیں ملا. بلاول صاحب کیا کہتے رہے اس میں؟ کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، شہباز شریف سے کرتے ہیں، نواز شریف سے کرتے ہیں، آئی جی سے کرتے ہیں، کہیں سے انصاف نہیں ملا. چلیں وہ بھی دیٹ از ہسٹری. الیکشن آ گیا، میں اور منظور بھٹو صاحب بھی اس وقت صدارت تھی ان کے پاس، الگ ہوئے تھے. ہم کچھ لوگ سوچ رہے تھے کہ بہت برے حالات ہیں پارٹی کے، چونکہ پارٹی ختم ہو چکی ہے پنجاب میں. آج بھی میں کنونسڈ ہوں کہ وہ پارٹی جو پنجاب میں بنی، پنجاب میں بھی ختم ہو چکی ہے، کے پی میں بھی ختم ہو گئی، بلکہ ہمارے خون پسینے پہ زرداری صاحب انجوائے کرتے ہیں، پیپلز پارٹی انجوائے کرتی ہے سندھ کے اندر اور مرکز کے اندر. ہمیں اس کا چارہ بنایا جاتا ہے ورکرز کو. اور آج 99% جو ورکرز سے پی ٹی آئی پیپلز پارٹی کے سب پی ٹی آئی میں. بالکل ٹھیک. بڑی وہی پی ٹی آئی بنی ہے. اس کی وجہ وہ فلاسفی، وہ خان صاحب اس کو اپنا لیا جو شہیدوں کی فلاسفی تھی. شہید القاری بھٹو تھے یا شہید بی بی تھی، وہ جگہ خان صاحب نے لے لی. اچھا 2018 کا الیکشن آ گیا. الیکشن آیا تو ہم گئے. میں نے پہلے گرانی صاحب سے بات کی جیسے کہ پارٹی کی، پھر بلاول صاحب کے پاس گئے، زرداری صاحب کے پاس گئے، میں آزاد الیکشن لڑنا چاہتا ہوں، ہم آپ کے ہیں، ہاریں یا جیتیں. خیر چلے گئے. میں نے اپنے گروپ کو اکٹھا کیا. انہوں نے کہا نہیں جی پارٹی کی طرف سے نہیں لڑ سکتے، آزاد نہیں لڑ سکتے، آزاد نہیں پارٹی کی طرف سے نہیں لڑ سکتے. آزاد لڑنا ہے آزاد لڑیں، اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. کیونکہ پی ٹی آئی نے سیٹ ایڈجسٹمنٹ دے دی تھی ایجاز الحق کو، اور میں سوچا بھی نہیں تھا میں نے کسی اور پارٹی میں جانا ہے. خیر ہم نے آزاد لڑ لیا. آزاد لڑے تو دوران الیکشن ہی ٹکرز آ گئے کہ میاں منظور بھٹو، شوکت بسرا سب کو پارٹی سے نکال دیا گیا. خیر اللہ کا لاکھ لاکھ شکر، علاقے نے بڑی عزت دی. آزاد آپ کو پتہ الیکشن کتنا مشکل ہوتا ہے، لیکن میرا ٹارگٹ یہ تھا کہ یہ میرے قاتل ہے ایجاز الحق، یہ نہیں جیتنا چاہیے. اور یہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کا بھی قاتل ہے. میں نے کہا پارٹی خوش ہوگی کہ ضیاء الحق کے بیٹے کو ہرا کے آ رہا ہے. وہ ہار گیا. شوکت بسرا 55,000 ووٹ لے کر واپس آیا. آج آپ کے پروگرام میں ریکارڈ کے طور پہ تھا کہ ریکارڈ درست رہے. میں نے کہا نا میں کبھی سوچا بھی نہیں تھا. میں نے واپس پیپلز پارٹی کے پاس گیا، دوستوں کو ڈالا کہ بات کریں، میں واپس پیپلز پارٹی میں جانا چاہتا ہوں. وہاں سے پیغام کا آیا. انہوں نے کہا شوکت بسرا سے یہ پوچھیں حسن مرتضیٰ زندہ جاگتا ہے
پیپلز پارٹی کا, سلیم مانڈی والا, میں کن کے نام لوں, سب کو میں نے کہا میرا اوڑھنا بچھوڑنا میری پہچان پیپلز پارٹی ہے, میں نہیں چھوڑنی. انہوں نے کہا شوکت بسرا سے یہ پوچھے کہ تم, ان کو ووٹ بتایا کہ شوکت بسرا کا 50% سامنے پڑا تھا, بڑے حیران کہ پیپل پارٹی تو بندہ تو 55,000 ووٹ لے ہے. انہوں نے پوچھے اس کا نشان کیا تھا, میرے سے پوچھا گیا کہ آپ کا نشان کیا, آپ کا جیپ نشان تھا. یہ بڑی انٹرسٹنگ بات بتانے لگا کہ شوکت بسرا تیرا نشان جیپ سی. مجھے فون آتا ہے زرداری صاحب کے پاس, لوگ بیٹھے ہوئے تھے, بلاول صاحب. میں نے کہا نہیں, میرا انتخابی نشان بوتل تھا. انہوں نے کہا اچھا, بند کر دیا فون. اچھا جب وہ دوست واپس باہر آئے, میں نے کہا کیا مطلب, انہوں نے کیا جیپ, آپ کو یاد ہوگا کہ 2018 میں وہ کہتے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ نے جو لوگ جن کو جتوانا ہے چودھری نثار سے بات شروع ہوئی تھی, چودھری نثار صاحب سے بات شروع ہوئی کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ جس کے پاس جیپ کا نشان ہوگا وہ اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہے, ان کو جتوا رہی ہے. اور میں نے کہا بھائی اللہ کے بندو, میں تو اسٹیبلشمنٹ جانتا ہی کوئی نہیں, میرا تو کوئی رشتہ دار بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا مجھے نا اس دن نہ فرق بھائی, یقین مانیے مجھے یوں لگا کہ وہ پارٹی میں جس کو زندگی میں سوچ نہیں سکتا تھا, اس دن مجھے یوں لگا جیسے میں مر گیا ہوں سیاسی طور پہ. یار اتنی بڑی گالی, کیا آپ کو نشانہ اتنی بڑی گالی مجھے دی گئی کہ میں دوسرے ان ادر ورڈز کہ میں ایجنٹ ہوں ان کا, میں ان کا نمائندہ ہوں. اور یہ جو پارٹیاں آج کل کرتی پھر رہی ہیں, ان کے بوٹ چاٹتی پھر رہی ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کے بغیر ایک پاؤں نہیں اٹھاتی ہیں, مجھے یہ تانا دیا. اس دن میں نے فیصلہ کر لیا فرق بھائی, اپنے دوستوں سے میں نے یہ بات شیئر کی, علاقے کے لوگوں سے. حالانکہ حکومت بن چکی تھی, اب مجھے کون لیتا, میں نے تھا نا ایم پی اے تھا, لیکن اللہ تعالیٰ نے, وہ کہتے ہیں عزت ذلت میں رب کے پاس ہے. میں نے پارٹی قیادت سے بات کی. دیکھیے جنہوں نے کہا آپ نے نام لیا جہانگیر ترین صاحب, جہانگیر ترین صاحب ہی اعجاز الحق کے پارٹی میں سپورٹر تھے. اچھا, یہ آپ کو بڑی انٹرسٹنگ, اعجاز الحق صاحب کو جو سیٹ ایڈجسٹمنٹ خان صاحب نہیں دینا چاہتے تھے. ٹھیک ہے, لیکن ترین صاحب نے کنونس کیا نا, ترین صاحب اور اسحاق خاکوانی صاحب نے. یہ مجھے کیسے پتا چلا, مجھے پہلے بھی پتا تھا. اب میں نے اسحاق خاکوانی صاحب جنوبی پنجاب کے صدر سے انہیں اپروچ کیا, میں پارٹی میں آنا چاہتا ہوں. جہانگیر ترین صاحب سے کیا, آج کل خیر میں نے چند صاحب اور باقی دوستوں سے خان صاحب کو ڈائریکٹ رابطہ کیا. خان صاحب نے مجھے جب ابھی الیکشن 2018 کا نہیں ہوا تھا تو ظاہر ایک میڈیا فیس تھا, تو اپروچ کیا گیا تھا کہ وہ پی ٹی اے سے ٹکٹ دیتے ہیں. میں نے کہا نہیں, میرا جینا مرنا پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے. مجھے خان صاحب نے وزیر اعظم ہاؤس میں بطور پرائم منسٹر پہلی کسی کی شمولیت ہوئی پی ٹی آئی میں جو ایم این اے ایم پی اے بھی نہیں تھا, وہ شوکت بسرا کی تھی. خیر یہ بات ہے 2018 جولائی میں الیکشن ہوئے, آئی تھنک اکتوبر یا نومبر کی بات ہے. آپ کہتے ہیں اس وقت ترین صاحب نہیں چاہتے تھے کہ آپ پارٹی, ترین صاحب نہیں چاہتے تھے میں پارٹی میں شامل ہوں. اور وہ کیوں نہیں چاہتے تھے, اعجاز الحق جو آج جس نے خان صاحب کی پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے, جو ہم اور خان صاحب نے اتحادی کی بات بھی بتاتا ہوں آپ کو, یہ وہ دودھ پینے والا مجنو ہے جو ہر چڑھتے سورج کا پجاری ہوتا ہے. اس میں ہماری اپنی غلطیاں بھی تھی پارٹی کی. خان صاحب کو غلط بریف کیا گیا اس کے متعلق, یہ لوگوں کو باہر آ کر کہتا تھا میں اسٹیبلشمنٹ نہ گل کرا رہے ہیں. خان صاحب تھی تو نہیں پتا, جب خان صاحب کو اس کو بات کا پتا چلا ان کا کڈو نے تو, اور وہی ہوا. اچھا, خان صاحب اس کے ذریعے بات نہیں کر رہے تھے. میں بھی کہہ رہا ہوں یہ سفید جھوٹ ہے. باہر ہی تصر تھا نا آپ لوگوں کے پاس, بات ڈی ٹریک ہو جائے گی. بات کہاں سے چلی تھی, ہاں پارٹی میں شامل ہو گیا فرق بھائی, شامل ہوا. تو اس دن ترین صاحب, ایک اور ہمارے افتخار دورانی صاحب اور 2-3 دوست اور تھے. خان صاحب نے, میں انٹر ہوا, اتنی عزت دی بطور پرائم منسٹر کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. وہ نا اے ڈی سی صاحب ٹرے میں مفلر لے کر آئے تو خان صاحب ہنس پڑے, کہنے لگے آج تک کس نے مفلر نہیں پوایا. یعنی کہ میں بطور پرائم منسٹر پہلی دفعہ اتنے پروٹوکول کے ساتھ, یہ عزت اللہ دیتا ہے نا. وہ اے ڈی سی کا لایا مفلر, خان صاحب میرے گلے میں ڈالا, کہنے لگے میں تو جب بھی کوئی جوائن کرتا تھا مفلر میرے ہاتھ میں ہوتا تھا تو میں ڈال دیتا تھا. ساتھ ہی ہم بیٹھ کے فرق بھائی بات شروع ہوئی. میں نے ان کا شکریہ ادا کیا کہ جی میں آپ کا ممنون ہوں, آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے میرے جیسے کارکن کو عزت دی. خیر انہوں نے بڑے اچھے ورڈز استعمال کیے. بات ہوتے ہی اعجاز الحق پہ آ گئی. میں نے کہا سر اس نے آپ سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ بھی لی, اور سیٹ ایڈجسٹمنٹ لینے کے باوجود ہمارے پاس تقریر نے کہا کہ میں تو لینا ہی نہیں سا چاہتا, زبردستی خان صاحب نے مجھے سیٹ ایڈجسٹمنٹ دے دی تھی. میں نے کہا سر اس نے صرف وہاں پہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ لی, چشتیاں والے حلقے میں اپنا ہمارے کینڈیڈیٹ کے اگینسٹ
ہوائی ہیلی کاپٹر پہ اپنا بندہ کھڑا کر دیا. بہاول نگر ہماری پی ٹی آئی لڑ گئی, وہاں پہ بندہ کھڑا کر دیا. خان صاحب کے ورڈز میں وہ دہرا نہیں سکتا, کتنے سخت ورڈز خان صاحب نے اس کے متعلق میری پہلی میٹنگ میں کہے. اور ساتھ کیا کہا, یہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے, ترین صاحب گواہ ہیں, درانی صاحب, اچھا. ترین صاحب, اور ترین صاحب نے خان صاحب کہنے لگے میں اس کو ٹکٹ نہیں دینا چاہتا تھا. ترین صاحب کو وہ کہتے ہوتے تھے جے کے ٹی, کہ جے کے ٹی نے یہ سارا کام انہوں نے کروایا, اور بسرا ان کو اس وقت کے الفاظ, یہ اب ساری زندگی سیاست نہیں کر سکتا, نہ جیت سکے گا, اس کو پارٹی کے نزدیک نہیں آنے دینا. میں نے کہا سر میں تو نہیں آنے دینا, تسی کی حال رکھنا. خیر برق بھائی مجھے بڑی عزت دی, ٹھیک ہے. الحمدللہ. اس طرح سے آپ پاکستان تحریک انصاف پیپلز پارٹی کو چھوڑنے کا جو سفر ہے, میں آج آپ کے پروگرام میں پہلی دفعہ بیان کیا ہے کہ مجھے یہ کہا گیا کہ تم اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے ہو, اور تم نے جو 55,000 ووٹ لیا ہے وہ ان کی وہ وجہ سے تیرا نہیں ہو, وہ تیرے علاقے دا نہیں, وہ تیرے دوستاں دا نہیں, تیرے گروپ دا نہیں, تیرے ہرون آباد فوٹ آباد والے لوگوں تیرے تو کوئی احسان, وہ تجھے اسٹیبلشمنٹ نے دلوایا ہے.